تو سر یہ آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا کہ مسایہ کے لیے، تو کتنا ایک وقت درکار ہے اس مسایہ کو آنے کے لیے؟ اسرائیل کے لیے ہمارا، سر ان کے لیے، ہمارے پہ تو سر بعد دیکھیں میں انہوں آتے نے ہیں۔ اپنی کیلکولیشن تو کی ہے کہ ہمارا بہت قریب ہے. 4 بلڈ مون کے بعد وہ کہتے ہیں ٹریجڈی اچھا، اینڈ دین ٹرائمف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں تھوڑی سی ٹریجڈی آئے گی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹرائمف شروع ہو جائے گا. اب مجھے بھی لگتا یہ ہے کہ ہمارا بھی صورتحال کو زیادہ دور نہیں، دور کیونکہ نہیں ہے۔ اب یہ جنگ رکنے والی نہیں. ہوں، تو یہ سر جنگ اس دنیا کے اختتام کو کی طرف لے کے جائے گی؟ آپ نے ہاں پچھلے دنوں مرحلۃ الکبریٰ یہی وہی آخری جنگ ہے، آخری جنگ. آپ نے پچھلے دنوں ایک ولاگ کیا تھا تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ قیامت کی نشانیاں بالکل تقریباً آ قریب، چکی ہر ہوئی ہیں۔ چیز اتنی اس لیول کے اوپر جو نشانیاں کبھی پوری نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہیں. ہوں، وہی 5 خطے جہاں رسول اللہ نے کہا تھا کہ جنگ ہوگی وہیں جنگ ہو رہی ہے، وہی جگہ جہاں بالکل ایسے۔ فرق ہو رہا تھا وہیں وہی سب کچھ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اس منطقی انجام پہنچے گی، کیونکہ اسرائیل بھی چاہتا ہے، ان کے ہاں بھی ان کے روائز جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوں، ہم نے اب کنٹرول کرنا، اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ ان کو وہ ہوں، یہی ہے کہ اب پھر اس کہتے ہیں کہ اگلے جو 4 بلڈ مون ہے وہ کم از کم 1000 سال کے بعد آئیں گے. تو 1000 سال ہم انتظار نہیں کر سکتے مسیح کا. اچھا، تو وہ سر کیسے ہوگا اور کب پورا ہوگا یہ جو جس طرح ریڈ ہائفر والا بھی دیکھیں ایک ہوا؟ ریڈ فائبر تو ایسی ہوں، ایک میتھ سے نکالی ہوئی ریڈ فائبر تو اچھا، کیونکہ وہ گائے کا تھا نا، وہ ہوں، سارا وہ ان کا حضرت موسیٰ کے سب پوچھا گیا ٹھیک تو ہے، دیکھیں جو پوری کی پوری ٹائم لائن ہے وہ یہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے نکلتی ہے صلی کہ اللہ علیہ بیت وسلم، المقدس مضبوط ہوگا، عمران ٹھیک یعنی ہے، آباد ہوگا، کھڑا ہوگا، سینٹر سٹیج بن جائے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا. آپ نے خراب الیسر، ہوں، مدینہ جب ویران ہوگا تو وہاں سے پھر ایک شخص جو ہے بھاگ کے مکہ آ جائے گا، وہ امام مہدی ہوں گے. ان اچھا، کو نون فگر ہوں گے نا، ظاہر بات ان کی بیعت ہوگی. جب وہ بیعت ہوگی تو شام میں ایک شخص حکمران ہوگا جو بنو کلب کا ہو، وہ لشکر بھیجے گا ان کے لیے ہوں، کہ جاؤ اس بندے کو ختم کرو. بیعت ہوگی، کھڑا ہو جائیں گے لوگ، پھر وہ اس کو جو نا لشکر کو دھسا دیا جائے گا مقام ہوں، بیضا مکہ کے پاس. اس کو دیکھ کے کہ یہ تو اصل نشانی، ایک ہی ہوں، نشانی محمد خراسان سے جو یہ افغانستان سے جو لوگ ہیں یہ اس کی نصرت میں جائیں گے. اور آپ نے کہا وہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے. ہوں، جب وہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے، یعنی مسجد مقدس میں جھنڈے ان کا گاڑ دیے جائیں گے، کالے جھنڈے، تو ادھر ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان جو ہے پاکستان پہ چڑھ دوڑے گا. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا خراب السند من الہند، یہاں کی تباہی خرابی ہوگی وہاں سے. پھر غزوہ ہند لڑنے کے لیے وہاں سے لشکر روانہ ہوگا بیت المقدس. ہوں۔ اچھا سر، یہ جو قصے کہانیاں بچپن میں سنتے آ رہے ہیں کہ ایک دجال ہوگا، اس کی یہاں پہ آنکھ ہوگی، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا سر؟ دیکھیے یہ جو آنکھ کو تشبیہ بھی دی جا سکتی ہے. وہ دیکھیے الومناٹی کا جو وہ ایک سائن ہے اس میں بھی اب آپ کو؟ ون آئی سنگل آئی تو بڑا پرانا سائن چلا ہاں آ جی، رہا ہے انسان کا. دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر جو حدیثیں ہیں نا عام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تشبیہ کی حدیثیں. ٹھیک ہے، مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ فرات کے اندر ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. اب سونے کا پہاڑ بیسیکلی پیٹرو ڈالر ہے نا، کہ جی ڈالر کو بالکل ہم نے ایسے ہی، گولڈ کے ایکویولنٹ کیا، ایکویولنٹ ہاں سے وہ جی، کر کے نکل پتہ چلتا ہے. سوائے اس سٹیج جہاں آپ نے قسم کھائی، آپ نے قسم ایک جگہ کھائی ہے صرف، اللہ کی قسم جس میں میری جان ہے، جس کا قبضے میں میری جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور اتریں گے. لیکن اس چیز کی دجال کے بارے میں کہا، دجال یقیناً بندہ تو ہوگا، کیونکہ رسول اللہ ڈھونڈتے ہوں، پھرتے تھے کوئی بندہ ایسا جو کبھی اطلاع ملتی تھی اس طرح کا مافاق الفطرت بچہ پیدا گیا، اب ڈھونڈتے پھرتے. لیکن آئے گا ضرور. یہ نہیں پتا آنکھ کانا نہیں کہا، آنکھ میں کہا ایک اس کی آنکھ جیسے پتھر کی طرح ہوں، پھولا ہوگا، صحیح، ایک آنکھ اسے جو صحیح ہوگی. صحیح ہے. تو اب آپ یہ ویسے آپ کے نزدیک قیامت کا کتنا ایک وقت باقی ہے جی؟ دیکھیں ایک بہت مشہور ہسٹورین ساتھ مسلمانوں کے محدث ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کی عمر نکالی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان حدیثوں سے جو کیلکولیٹ کر کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں پوری امت نکالتی رہی. پہلے وہ نکالی تھی کم سے 1000 سال ہے، پھر حدیث ایک مل گئی کہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ میری امت کے عمر میں ایک آدھے دن کا اضافہ کر لے. تو قرآن کے نزدیک اللہ کا ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر، تو 500 سال یہ اضافہ. تو مجھے لگتا ہے یہی 60-65 سال کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. سر آپ نے تو بڑی قریب قیامت کی جو ہے نا وہ ہاں پروڈکشن اتنے کی. قریب. اللہ تعالیٰ سر ہمارے حال پہ اور سب پر رحم کرے. تھوڑا سا ملک سے باہر اس خطے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمسائے جو ہے ایران، پچھلے دنوں بڑا ایک شدید ایسا المناک واقعہ پیش آیا کہ ان کے ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا
اور وہ اس میں اور ان کے اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے. یہ اس بارڈر پہ ہوئے جہاں پہ وہ ڈیم بھی بنا رہے ہیں اور اس گورنمنٹ کے ساتھ ازبکستان کے ساتھ مل کے آذربائیجان کے ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں. کچھ مفکر اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی انٹرنل سچویشن مزید خراب ہوگی اس واقعے کے بعد ایران کے اندر. ہو سکتا ہے کہ ریوٹس ہوں، کنٹرول نہ ہو سکے ان سے. اور امریکہ نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اپنے ملک میں ہی ڈھونڈیں سر. جی یہ اسرائیل نے کہا ہے، اسرائیل نے بھی کہا سر. بیسیکلی اسرائیل کا سٹیٹمنٹ کہ اپنے ملک کو جی جی ڈھونڈے. دیکھیں سر یہ حالات خراب ایران ہو جو سکتے ہے، ہیں. میں اس پہ اس لیے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں حالانکہ میں خود بھی بنا سکتا تھا اس کے اوپر. آپ تو رہے بھی ہیں، ایران رہے نہ ہیں نہ آپ. دیکھیں ایران جو ہے نا اس وقت چونکہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس لیے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے ایران از دا اونلی ون جو کہ وہاں لڑ رہا ہے. لیکن ایران کی ایک بڑی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس خطے میں اگر کسی بھی ملک کی پراکسیز ہیں تو صرف ایران ہے. ہوں شام میں بھی ہیں، اسرائیل کے یمن خلاف میں لڑ بھی ہیں، رہا ہے. ٹھیک ہے. لیبنان میں بھی ہیں، ہوں اور عراق میں بھی ہیں، اور بہت ان کو سپورٹ ملتی ہے. پاسداران کا جو جی چیف ہوتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. جبکہ ایران کے اپنے اندر جو صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک تو امنگ شیعہ ہوں قدامت پرست اور لبرل سیکولر کے درمیان جنگ چل رہی ہے. جو خاتمی تھا وہ لبرل سیکولر تھا، اس بڑا پاپولر ہوا تھا. اس کے بعد پھر وہاں پر کیونکہ ان کا رابری کا کنٹرول بہت زیادہ ہے، اس لیے پھر ان کے یہاں جو ہے نا انڈیویجول موومنٹ چھوٹی چھوٹی کردوں کی ہے، یہ آذریوں کی ہے، آذربائیجان کی ہے. تو یہ بھی ان کے ساتھ تو این ممکن ہے کیا کسی اور نے ہو، لیکن کروایا ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں سے ہو، کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایران کا ہیلی کاپٹر وہاں پر پڑا. وہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، جی جی بیسیکلی وہ آذریز کا علاقہ ہے. کچھ حصہ آذربائیجان کا رشیا کے پاس چلا گیا تھا، جی اور کچھ ان کو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. صحیح ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے معاملہ اس جانب جا سکتا ہے کیونکہ سر. دیکھیں انٹرنل ڈائلاگ کب جب طیارہ ہے تو انٹرنل ہوا تھا نا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. باروں کو امریکہ نے باہر سے آ کر انڈیا نے نہیں کیا تھا، انٹرنل ہوا. انٹرنل ہی وہ خود بھی سمجھتا ہے. آپ دیکھیں ایران نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ابھی تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ انٹرنلی مینیپولیٹڈ ہوا ہے، لیکن باہر سے اس کے ڈانڈے ضرور ملے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایران کا جو وہ ریئیکشنری موڈ ہے، جس طرح اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے جب ایران نے اسرائیل پر میزائل فائر کیے تھے، تو ایک یہ چیز تو بالکل عیاں ہے. ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس میں شامل ہو اور وہ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے شام کے اس پہ اسرائیل نے مارا، شام کے اس کے ہاں بارڈر جی کے اوپر ایمبیسی کو. ایمبیسی پہ. پھر اس کے بعد انہوں نے آگے جا کے اب یہ ریٹیلیشن ہوتی رہی. دیکھیں کبھی بھی ایران کنونشنل وار میں داخل نہیں ہوگا. صحیح ہے. دنیا میں جہاں بھی کنونشنل وار ہوئی ہے وہ اتنی لمبی نہیں چلتی، ایکسیپٹ ایران اور عراق وار 8 سال چلی، ورنہ 7-8 دن کے بعد 15 دن کے بعد ختم ہو جائے. سیز فائر کرنے والے آ جاتے ہیں. آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، ویپن نہیں ہوتا. باقی ایران پراکسی پہ چلتا ہے، اس نے پراکسیز بنائی ہوئی، اور پراکسی چلائے گا، اسرائیل میں بھی چلائے گا، یہاں بھی چلائے گا، اور وہی سارا مسئلہ. لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ اسرائیل اگر آگے بڑھنا شروع ہوا اور اس نے جس وقت اپنی ایکسپینشن ڈیزائن شروع کیا تو پھر وہ پراکسی کو کنٹرول کر جائے گا. پھر جنگ جو ہے وہ مین سکیل پہ آ جائے گا. اچھا سر، یہ پراکسیز اور پھر اس کے بعد ایکسپینشن والی بات پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے شاید یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ انہوں نے اریسٹ وارنٹ جو ہے جاری ان کیا کے جائے. بھی کہ حماس کے دونوں کے سر. تو وہ آج بھی لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی حیثیت کو نہیں. جب کوئی بیچارہ غریب مسکین مارا سر جاتا نہیں، اس پہ چھوٹی آرگیومنٹ یہ ہے کہ سر اسپین، آئرلینڈ اور ان کے ساتھ ایک دو اور یورپین ممالک انہوں نے کہا جی ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں اس فلسطین کو. ابھی تک 143 کنٹریز ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ناروے نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آرڈر ایشو ہوتے ہیں اور نیتن یاہو ناروے آتا ہے تو ہم اسے اریسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کرے گا تو اب دیکھا جائے گا نا. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پوری چاہتی ہے 2 اسٹیٹ سلوشن. اسرائیل جو ہے وہ علیحدہ ریاست ہو، یروشلم کا سینٹرل کنٹرول ہو جائے، اور فلسطین کی اپنی ریاست ہو جائے علیحدہ، غزہ میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی. اسرائیل نہیں چاہتا، وہ سب چاہتا ہے، اس لیے کہ اسرائیل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اسرائیل وہاں لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کا تو نہیں آیا نا. صحیح ہے.
وہ جو روتشیلڈ جب 66 بندوں کو لے کے آئے سارے ارب ہوں، پتی تھے، بالکل تو ایسے ہی کیوں آئے تھے ایک ایک مرلے کے؟ وہ تو اپنے مسایا کے لیے آئے ہیں۔